الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں کروڑوں نعمتیں ہم پر ہر آن ہر گھڑی ہر پل بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، جن سے میں اور آپ ہر دم مستفیض ہوتے رہتے ہیں، اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری نعمتیں ہر انسان کو حاصل ہیں، چاہے پھر وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ لیکن میرے محترم دوستو، ان تمام نعمتوں میں، ان ساری نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو بڑی عظیم الشان نعمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا فرما رکھی ہے۔ ویسے اور بہت ساری نعمتیں ہیں، جیسے دنیا کے اندر مال کا ہونا، اسباب کا ہونا، شہرت کا ہونا، عزت کا ہونا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں، چاہے پھر وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابی موقوف ہے، جس کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے، وہ نعمت ہے نعمت ایمان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف ایمان والوں ہی کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ کسی بندے کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو
دنیا کی ساری فیسلٹیز اس کے پاس اویلیبل ہوں، دنیا کا سارا مال و متاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھا ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اگرچہ وہ دنیا کے اندر تھوڑی بہت کامیابی حاصل کر لے گا، لیکن ہمیشہ لامحدود کبھی ختم نہ ہونے والی جو زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور ایک وہ بندہ جس کے پاس دنیاوی نعمت بہت دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جسمانی نعمت بھی اس کو حاصل نہیں ہے، آنکھ سے اندھا ہے، پیر سے لولا ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کو ایمان کی نعمت مل گئی ہے تو یہ بندہ ایسا ہے کہ چاہے دنیاوی زندگی اس کی تھوڑی بہت تکلیف میں گزر جائے گی، مگر آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر وہ ہمیشہ کے جہنم سے بچتے ہوئے جنت کا مستحق بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ایمان ایک عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کہ میرے محترم دوستو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین کے بارے میں ہم تھوڑی بات سمجھ لیتے ہیں کہ دین پہ ہمیشہ ہر زمانے میں دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک تو وہ دین اور وہ شریعت جس کو لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور ایک وہ دین اور وہ شریعت جس کو اس زمانے میں کفار مکہ نے اپنی طرف سے سمجھ کے رکھا ہوا تھا، اپنی طرف سے اختراع کیا ہوا تھا، اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا۔ جیسے کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح کعبۃ اللہ کا ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، اور یہ سارے کام اور اس جیسے اور بھی بہت سارے کام یہ لوگ دین سمجھ کر کرتے تھے، اپنی شریعت سمجھ کر کرتے تھے۔ اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے انہوں نے اس دین کو ایکسپٹ کیوں نہیں کیا، اس دین کو قبول کیوں نہیں کیا؟ وجہ اس کی یہ تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس ایک بندے کی وجہ سے، اس ایک بندے محمد کی وجہ سے ہمارے باپ دادا اور ہمارے اجداد کا دین چھوڑ دے، گویا کہ وہ اپنے باپ دادا کی بتلائی ہوئی شریعت، اپنے باپ دادا کے بتلائے ہوئے طریقوں کو بھی دین سمجھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دو دین تھے، ایک تو وہ دین اور ایک وہ شریعت جس کو لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور ایک وہ دین اور وہ شریعت جو کفار مکہ نے اپنی طرف سے سمجھ کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن کامیابی اس دین اور اس شریعت میں ہے، اس طریقے میں ہے جس کو لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور جس کے اوپر چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کامیاب ہوئے۔ ٹھیک اسی طرح آج کے زمانے میں بھی دو دین ہیں، ایک تو وہ دین جس کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جو قرآن کے موجود ہیں، جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ایک وہ دین ہے جو ہماری سوسائٹی والوں نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے سماج نے بنا کے رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ آج جمعہ ہے، جمعہ کے اندر پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اور جمعہ کے دن ظہر کی نماز اور جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر باقی ہر نماز میں مسجد خالی ہو جاتی ہے، مسجد کے تینوں فلور بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آخر وہ کیا دین ہے، کیا چیز ہے؟ ہم نے اپنے دلوں کے اندر سمجھ کے رکھا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، باقی ہفتے کے اندر جو 34 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کو بلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ندا دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی جو کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہاں جانا ضروری نہیں ہے، جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے سمجھ کے رکھی ہوئی ہیں کہ اس کا فالو کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا کوئی خاص ضروری نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو،
میں آپ کو ایک مثال دیا ہوں. اس کے علاوہ آگے جو آج میں جس موضوع کے اوپر بات کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ تقریباً 2-3 ہفتے سے میں اس کے اوپر تیاری کر رہا تھا, کتابوں وغیرہ کے ذریعے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن مستقل اس کے اوپر کوئی تحریر نہ ملنے کی وجہ سے میں نے خود اپنی طرف سے اس موضوع کو انتخاب کیا ہے اور اپنی طرف سے تحریر کر کے اس موضوع کو یاد کر کے یاد آیا ہوں. تو اس میں جو اچھی باتیں ہو یہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور اگر کچھ غلطی ہو جاوے تو یہ سمجھنا کہ اس ناکارہ اور اس گنہگار بندی کی وجہ سے ہے. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح نماز کا پڑھنا اور 5 وقت کی ہفتے میں جو 35 نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کا پڑھنا فرض عین ہے, ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکامات قرآن کریم کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں, اور ان تمام احکامات کا فالو کرنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہم پر ضروری ہے. لیکن آج کیا ہے, ہمارے اپنا دین, ہمارا اپنا مزاج, ہمارے اپنی شریعت کیا ہے کہ وہ احکامات جس پر عمل کرنا آسان ہے ہم اس پر عمل کریں گے, اور وہ احکامات جن پر عمل کرنا مشکل ہے, ہمارے سماج میں اس کے کوئی آپشن, اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں گے. مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں. میرے محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو. کچھ احکامات کو فالو کرو, کچھ احکامات سے اگنور کرو, کچھ احکامات کے اوپر عمل کرو اور کچھ کو چھوڑ دو. ایسا تمہیں کون سکھائے گا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں اس چیز کی تعلیم دے گا کہ کچھ کو پکڑو کچھ کو چھوڑ دو, پھر بھی تم اپنے آپ کو مسلمان کہو گے, پھر بھی تم مسلمان کہلاؤ گے. کیوں شیطان ایسا کیوں کہے گا؟ انہ لکم عدو مبین. شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو میرے محترم دوستو, یہ شیطان کی تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ احکامات کو اپنایا جاوے اور کچھ احکامات کو چھوڑ دیا جاوے. من جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات میں سے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے جس سے ہم لوگ ناواقف ہونے کی وجہ سے, یا ہماری خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں ناواقف ہونے کی وجہ سے اس سے حکم عدلی کرتی ہیں, وہ حکم چھوڑ دیتی ہیں, اور اس حکم کے چھوڑنے کے نتیجے میں انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر میں قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی, اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں. آپ اس کے ترجمے کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے شوق ہو جاؤ گے کہ میں نے ایسے موضوع کا انتخاب کیوں کیا, میں اس ٹاپک کے بات کیوں کر رہا ہوں. میرے محترم دوستو, اس ٹاپک پہ بات کرنا اور اس موضوع کا انتخاب کرنا یہ میری مجبوری ہے. آج ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں, ہماری مسلم لڑکیاں اس کا شکار ہو رہی ہیں, اس حکم کے نہ جاننے کی وجہ سے یا پھر غیروں کے پھنسانے کی وجہ سے. میں پہلے اس قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی
ایمان والے مردوں سے فرماتے ہیں تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آوے، اور اگر تمہیں کوئی ایسی مسلمان عورت نہیں ملتی ہے تو پھر کوئی مومن باندی ہو تو وہ بھی بہتر ہے مشرکہ عورت کے بنسبت۔ ٹھیک اسی طرح ایمان والے مردوں سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا اور اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرکین مردوں سے مت کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آوے، اور اگر کوئی تمہیں اچھا خاصا مسلمان لڑکا نہیں ملتا ہے تو بھی اس مشرک مرد سے بہتر ہے کوئی ادنا قسم کا ایمان والا بندہ ہو، غریب ہو، کالا کلیٹا ہو، تو وہ بہتر ہے اس مشرک حسین جمیل مالدار شہرت والے مرد کے بنسبت۔ کیوں؟ اللہ تبارک فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ سارے کے سارے کفار اور ان کے حواریین تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت اور مغفرت کی دعوت دیتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ میرے محترم دوستو، آج سے کچھ عرصے سے، سال 2 سال 3 سال سے مسلمانوں کے اندر یہ بڑی اسپیڈ سے یہ کام ہو رہا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بڑی اسپیڈ سے غیر کی طرف، غیر مذہب کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کی طرح ہو رہا ہے۔ بیچ میں ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا، ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا لو جہاد کے نام سے۔ یہ لو جہاد کیا تھا؟ ایک تیر سے 2 شکار تھے، ایک تیر سے 2 شکار تھے۔ ہوا اسے کہ لو جہاد کے پروپیگنڈا کھڑا کرنے سے پہلے کبھی کبھار ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لیتا تھا اس کے اسلام لانے کے بعد۔ ٹھیک اسی طرح کوئی غیر مسلم لڑکی مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ تو انہوں نے لو جہاد کا پروپیگنڈا کر کے، لو جہاد کا ہوا کھڑا کر کے، لو جہاد والا ماحول بنا کر کے ان لڑکیوں اور ان لڑکوں کے دلوں کے اندر خوف بٹھا دیا جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے مسلم لڑکے یا مسلم لڑکی سے نکاح کرتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر خوف بٹھا دیا، وہاں پر بریک لگا دیا، اور دوسری طرف وہ ہندو نوجوان جو بیچارے بھولے بالے تھے ان کے دلوں کے اندر ترغیب پیدا کر دی، ان کے دلوں کے اندر شوق پیدا دیا، ان کو بھڑکا دیا کہ یہ مسلمان تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیٹیوں کو نکاح کر کے لے جا رہے ہیں، لہذا اگر کوئی مسلمان ایک لڑکی کو نکاح کر کے لے کے جاوے تم ایک کے بدلے میں 10 مسلم عورتوں کو اپنے نکاح میں لے کے آؤ، اور تمہیں پیسوں کے ذریعے سے تعاون چاہیے یا جس طرح سے تعاون چاہیے ہم لوگ تعاون کرنے کے تیار ہیں۔ ان کو اس طرح سے ورغلا گیا، ان کو شوق دلایا گیا، ترغیب دی گئی، جس کی وجہ سے آج ماحول یہ ہے کہ ہمارے اچھے خاصے گھرانے کی مسلمان لڑکیاں کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ اپنے شوق کی وجہ سے اور کچھ اپنی پرسنلی تعلقات کی وجہ سے غیروں کے نکاح میں چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو اس کا غیر مذہب والوں سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کا نکاح یہ حرام ہے، نکاح کے بعد ان کے تعلقات یہ حرام ہیں، اس سے پیدا ہونے والے اولاد یہ حرام ہیں، اور اس نکاح کی نحوست کی وجہ سے، اس نکاح کی وجہ سے انہوں نے اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ کر جو کفر اختیار کیا ہے اس کفر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے مستحق ٹھہرے گا اور ٹھہرے گی۔ یہ تو میرے محترم دوستو ایک پیغام ہے جو ہمیں اپنی مسلم ماؤں تک، مسلم بہنوں تک اور مسلم لڑکیوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ان کے کانوں تک پہنچانا ہے، اور ہمیں ان کو بتلانا ہے جنہوں نے اس قسم کے نکاح کیے ہیں ان تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پہنچانا ہے، اور جنہوں نے
اس قسم کی نکاح نہیں کیے ہیں ان تک بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پہنچانا ہے تاکہ وہ دوسروں کو بتا سکیں۔ جہاں تک میرا اور آپ کا معاملہ ہے میرے محترم دوستو، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری مسلم لڑکیاں اگر ایسا کام کرتی ہیں کہ وہ مسلم کو چھوڑ کر غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اپناتی ہے، تو اس کے اندر میرے محترم دوستو میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں اور آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ 100% میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمارا یہ ایک محلہ ہے، ہماری اپنی ایک سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے بیچ میں اگر کوئی شرابی شراب پیتا ہے، کوئی چرسی چرس پیتا ہے، ذمہ دار کون؟ آپ کہیں گے بھائی وہ ذمہ دار ہے، اس نے اپنے لیے شراب کو اور اپنے لیے چرس کو سلیکٹ کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ نہیں میرے محترم دوستوں، اس کا ذمہ دار میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اس شرابی کے لیے، اس چرسی کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا کہ جس کے بیچ میں آ کر وہ شراب پی سکے اور جس کے بیچ میں آ کر وہ چرس پی سکے۔ ٹھیک اسی طرح آج ہماری مسلم لڑکیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندر داخل ہو رہی ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار بھی میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی اور ہمارے سماج کے اندر، ہماری اس کالونی کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت سے لڑکیاں آج بھی موجود ہیں جن کی عمریں 30 35 40 سال کی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہو نہ ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسی کتنی لڑکیاں ہیں جن کا نکاح 35 38 اور 40 سال کے ہونے کے باوجود ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے۔ کیوں نکاح نہیں ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرتی ہیں، غیروں سے نکاح کرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو مسلم لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے گھروں کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 سے 25 رشتے ان کے گھروں تک جاتے ہیں، اور رشتے بھی جاتے ہیں جو لوگ آج ایک عجیب فیشن ہو گئی ہے، رشتہ دیکھنے جاؤ تو ایسا نہیں کہ پہلے بات چلاتے ہیں، پوری فیملی چلی جاتی ہے رشتہ دیکھنے کے لیے، ماں بھی، باپ بھی، بہنیں بھی، بیٹا بھی، سب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اور پھر جب وہ لڑکی پسند نہیں آتی ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے یا پھر بعد میں منع کر لیتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ آپ خود سوچو کہ جب اس ایک لڑکی کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب 1 نہیں 2 نہیں 20 سے 25 رشتے دار اور رشتے والے آوے اور اس کے منہ پہ کہہ دیوے کہ تم نکاح کے قابل نہیں ہو، تم بدصورت ہو، تم کمتر ہو، تم ہمارے لڑکے کے نکاح کے قابل نہیں ہو۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ لڑکی تھی یا مسلم کوئی بیٹی تھی، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ میری بیٹی تھی یا میری بہن تھی یا میری بچی تھی۔ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ 15 سے 20 رشتے آ کر اس کے منہ پہ مار کے چلے جائیں گے اور بظاہر یہ کہتے ہوئے چلے جائیں گے کہ تم بدصورت ہو، بد شکل ہو، تم کمتر ہو، ہمارے بچے کے نکاح کے قابل نہیں ہو، اسی بیچ میں اگر اس لڑکی کا کانٹیکٹ کسی غیر مسلم سے ہو جاتا ہے اور وہ غیر مسلم بچہ اور غیر مسلم لڑکا اس کو پرپوز کرتا ہے، اس کو نکاح کی دعوت دیتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مسلم لڑکی اگر دیندار نہیں ہے تو کیا جواب دے گی؟ ٹھیک اسی طرح بہت سارے بچیاں ایسی ہیں جو خوبصورت بھی ہیں، نکاح کے قابل بھی ہیں، لیکن ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ ان کے گھر پہ بھی بہت سارے رشتے آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں، اور ہم بظاہر لڑکی سے یہ کہہ لیتے ہیں کہ بیٹا تم تو خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو، نکاح کے قابل ہو، لیکن تمہارے باپ میں اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمیں جہیز کا سامان دے سکے، جس کی وجہ سے ہمیں تمہارا رشتہ منظور نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو،
ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو عزت دار ہے، مالدار ہے، خاندانی ہے، جن کی لڑکیاں، جن کی بیٹیاں خوبصورت ہیں، ان کے تو رشتے بہت جلد ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں بنائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے حالات کو اور سارے مسلمان لڑکیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. کوئی خوبصورت ہوتی ہے، کوئی خوبصورتی میں کم ہوتی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے، جو آج کا جو المیہ ہے، یہ ان بچیوں کے ساتھ میں ہے جو کم خوبصورت ہوتی ہے اور کم مالدار ہوتی ہے. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. آج کا یہ المیہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچیاں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی رشتے کا انتظار کر رہی ہیں. 25 بلکہ 20 سال کی عمر سے انتظار کرنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی میرا کوئی رشتہ آئے گا، ابھی کوئی آئے گا، کرتے کرتے 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 35 سال کی عمر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اپنی مسلم سماج کی طرف سے، مسلم معاشرہ کی طرف سے اور اپنی مسلم قوم کی طرف سے وہ انتظار کرتی رہ جاتی ہے اب کوئی رشتہ آوے، اب کوئی رشتہ آ جائے. جب سارے رشتوں سے نا امید ہو جاتی ہے اور اسی بیچ میں کوئی غیر مسلم کا رشتہ آ جاتا ہے، کوئی غیر مسلم پرپوز کر لیتا ہے. اور غیر مسلم پرپوز کیوں کرتا ہے؟ یہ غیر مسلم کے فندے میں کیسے آ جاتی ہے؟ جب ایسی لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو والدین بھی ان کو کہہ لیتے ہیں کہ بیٹا ابھی تمہارا رشتہ آنا بہت مشکل ہے، اب تمہارا بوجھ ہم کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، اب گھر کے اخراجات میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤ، تم بھی کچھ جاب کر لیا کرو. تو مجبوراً یہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، جاب کرتی ہیں، کم تنخواہ کے اوپر کام کرتی ہیں، اور پھر وہاں کسی غیر مسلم مرد سے، کسی غیر مسلم لڑکے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کو پرپوز کرتا ہے، نکاح کا پیغام دیتا ہے. اب یہ بیچاری بچیاں کیا کریں، کیا کرے بتائیے؟ ایسے وقت میں وہ کیا کرتی ہے؟ گھر والوں کو چھوڑ دیتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے اور ایک غیر مسلم کا دامن تھام لیتی ہے اور کفر کو اختیار کر لیتی ہے. وجہ کون؟ میں اور آپ، میرا اور آپ کا معاشرہ، میرا اور آپ کا سماج. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ غیر مسلم مرد سے نکاح کرنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر، ان مسلم بچیوں کے دلوں میں اسلام سے اور مسلمانوں سے ایسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ بعد میں برملا اس کا اظہار کرتی ہے، ڈنکے کی چوٹ اس کا اظہار کرتی ہے، چاہے پھر وہ ٹی وی کے شو میں ہو یا کسی اعلان پروگرام میں ہو. ڈنکے کی چوٹ اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتی ہے کیونکہ وہ چوٹ کھائی ہوئی ہوتی ہے. ان کو مسلمانوں سے نفرت نہیں تھی، ان کو مذہب اسلام سے نفرت نہیں تھی، انہوں نے اسلام کو مجبوراً چھوڑا ہے. میرے محترم دوستوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی عورتوں کی کثرت تھی، مردوں کی قلت تھی، اور آج بھی عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں جہاد وغیرہ ہوا کرتے تھے، جنگیں ہوا کرتی تھی، جس کے اندر اکثر مرد ہی جایا کرتے تھے اور مرد اس کے اندر شہید ہو جایا کرتے تھے، اس کے اندر قربان ہو جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے عورتیں بیوہ ہو جایا کرتی تھی اور عورتوں کی کثرت کم زیادہ ہو جایا کرتی تھی. آج آپ کہیں گے کہ آج کہاں جہاد ہے؟ آج کی جو جنگیں اور آج کی جو جہاد ہے، آج کی جو حالات ہیں، وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے کی جنگیں تھی، اس سے بھی خطرناک ہیں. اس زمانے میں تو جو مسلمان یا جو لوگ شہید ہوتے تھے 100، 50، 1000، 2000 کی تعداد میں شہید ہوتے تھے، کیونکہ جنگیں جو ہوا کرتی تلواروں وغیرہ کے ذریعے سے جنگیں ہوا کرتی تھی. اور آج تو میزائل کے ذریعے سے، پلین کے ذریعے سے صرف بم گرا دیے جاتے ہیں. کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنی بستیاں خاک ہوتی ہے، کوئی کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ہزاروں لوگ پل بھر میں ختم ہو جاتے ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور ٹھیک اسی طرح چلو جنگ کو چھوڑ دیجیے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جنگ نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے نوجوان جہاد پھر بھی کرتے ہیں. کہاں جہاد کرتے ہیں؟ بائکوں کے ذریعے سے اور ٹرینوں کے ذریعے سے.
ٹرین کے اندر اکثر جو حادثات ہوتے ہیں اس میں مرتا کون ہے؟ لڑکے اور ہمارے نوجوان مرتے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، قادر پیلیس میں ایکسیڈنٹ ہوا. قادر پیلیس کے جو بچے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ٹرین کے ذریعے سے. کون مرے؟ دونوں لڑکے جگہ پہ ختم ہو گئے. ٹھیک اسی طرح ہمارے نوجوان بچے جو بائک کے ذریعے سے ریسنگ لگاتے ہیں اور بائک کے ذریعے سے بھاگتے رہتے ہیں، ان کے حادثات ہوتے ہیں. میں خود اپنے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائک کے ذریعے سے، تو کلیان کے جہاں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے وہاں پہ گیا تو بڑا سا پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا، تقریباً 6 سے 8 لاشیں وہاں رکھی ہوئی تھی. سب نوجوان لڑکوں کی تھی، ایک بھی نوجوان لڑکی نہیں تھی وہاں پہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ میں حادثات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت عورتوں کے. اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو مثنا و ثلاث و رباع، 2 عورتوں سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اور پھر 2 سے 3 سے 4 سے کرنے. یہ تو ٹاپک ایسا ہے کہ اگر میں کھل کر اس کے اوپر بات کرنے جاؤں گا تو میرے خود کی پنشمنٹ ہو جائے گی. لوگ مجھے ہی برا بھلا کہیں گے، کیونکہ ہم لوگ حالات سے اور ماحول سے اتنا متاثر ہو چکے ہیں کہ حالانکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک دین وہ ہے جس کو لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور ایک وہ دین ہے جو ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے ہم کو سمجھا رکھا ہے. تو اگر میں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے جاؤں گا تو ہمارے سماج کے میں خود ہی برا بن جاؤں گا. لیکن خیر، اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بھی آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. مردوں کی کثرت سے بھی واقف ہے، مردوں کی قلت سے بھی واقف ہے، اور عورتوں کی کثرت سے بھی واقف ہے. یہ معاملہ ٹھیک ایسے ہی ہے جس طرح کہ پچھلی بار بقرعید کا وقت آیا تھا تو بقرعید کے زمانے میں خود بکروں کی خریداری کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا. آپ لوگ بھی گئے تھے بکرے خریدنے کے لیے. بتائیے آپ سب کو بکرے ملے تھے؟ ہمارے اس شہر میں یا اطراف میں آپ کو بکرے ملے تھے؟ نہیں ملے تھے. میں خود بھی گیا، رات بھر ادھر ادھر دوڑتا رہا، کہیں نہیں ملا. دیونار گیا، کئی جگہوں پہ گیا، جب کہیں نہیں ملا تو ممرا کی منڈی میں صبح فجر سے پہلے 2 دبلے پتلے بکرے تھے 14,000 ہزار کے، وہی لے کر آ گیا. رات کے اندھیرے میں بکروں کو خریدا اور رات کے اندھیرے میں قریب ایک مدرسہ ہے وہاں جا کے باندھ دیا. کیونکہ میں نے اندھیرے میں خریدا اور اندھیرے میں باندھا اس کی وجہ سے تھا کیونکہ مجھے خود وہ بکرے پسند نہیں تھے. اس میں بھی ایسا ہوا کہ ہمارے چاچا، ان کو ایک بھی بکرا نہیں ملا تھا، تو میرے پاس آیا کہ بھائی مجھے ایک بکرا دے دے، میں خرید کے تجھے دے دوں گا، میرے پاس قربانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں سے ایک بکرا میں نے ان کو دے دیا. قربانی کے 3 دن چلے گئے لیکن اس کے بعد بھی وہ بکرا لا کر نہیں دے سکے. یہ مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. بکرے مارکیٹ میں کم تھے، خریدار زیادہ تھے. دبلے پتلے بکرے کی بھی خریدار موجود تھے، اس کے بھی طالب موجود تھے، اس کو بھی لینے والے موجود تھے. اور جب بکروں کی کثرت ہوتی ہے، بکرے مارکیٹ میں زیادہ آ جاتے ہیں اور بارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، جو بیوپاری لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خریدار کم ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بکرے زیادہ ہوتے ہیں. جو بیوپاری لوگ ہیں خریداروں کے پیچھے بکرا لے گا، سیٹ لے لو، جو چاہو قیمت میں لے لو. لیکن پھر بھی ہم نخرے کرتے ہیں، نہیں تھوڑا لنگڑا ہے، تھوڑا دبلا ہے، تھوڑا موٹا کم ہے، اس کی خوبصورتی کم ہے، کان تھوڑے چھوٹے ہیں، کان اور بڑے ہوتے تو اور اچھا لگتا. ہم لوگ نخرے کرتے ہیں. کیوں؟ مارکیٹ میں بکرے زیادہ ہیں اور خریدار کم ہیں. میرے محترم دوستو، بعینہ ہی یہی مثال آج ہماری مسلم لڑکیوں کے ساتھ اور ہماری مسلم بچیوں کے ساتھ میں ہے کہ مسلم بچیاں معاشرے میں زیادہ ہیں اور مسلم لڑکے معاشرے میں کم ہیں. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک رشتہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا تھا. 2 سال سے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے. اب جا کر معلوم ہوا کہ پرسوں ترسوں ان کے لڑکے کی منگنی ہوئی ہے. خود انہیں مجھے بتایا کہ کئی جگہ ہم فیملی کے ساتھ میں گئے
لیکن لڑکیاں پسند نہیں آ رہی ہیں۔ میرے محترم دوستوں، ہم ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ اس لڑکی کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے سامنے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 15 سے 20 مرتبہ اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ بس آپ حضرات سے میرا یہ پیغام ہے، ایک درخواست ہے کہ میرے اس پیغام کو ہماری تمام مسلمان مرد اور عورتیں، ہماری تمام مسلمان ماؤں اور بہنوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ضروری ہے۔ غیر مردوں سے، غیر مذہب والوں سے اور غیر مسلم مردوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس نکاح کی وجہ سے ہم جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بھائی 2 نکاح کر سکتے ہوں یا اس سے زائد نکاح کی طاقت رکھتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی مال سے، طاقت سے، ہر چیز سے نوازا ہو، اس کے اندر ہمت کرے اللہ کی ذات کے وہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد تیسری بات، جو مسلم بچیاں اس کے باپ کی غربت کی وجہ سے جن کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہم ان کا تعاون کریں کہ کسی طرح ان بچیوں کے اخراجات کو برداشت کرتے ہوئے ان بچوں کا نکاح ہو جاوے، ہماری ذات سے اس کی کوشش کریں۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔